یاد رکھو جب اس قسم کے گناہ دنیا کے اندر عام ہو جائیں گے سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیں گے. ہم اسباب کی طرف نہیں دیکھتے کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روکا, کس وجہ سے عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مبتلا کیا. انسان تو انسان, جانور بھی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے, ہمارے گناہ کی وجہ سے, جانور بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں نازل فرما رہے ہیں, وہ بھی بھگت رہے ہیں. اور استسقاء کی جو نماز کہی جاتی ہے اکثر جگہ پڑھی جا رہی ہے, بارش نہ ہونے کی وجہ سے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا اور کوئی نہ کوئی اللہ کے دربار میں اپنی نیکی کو پیش کر کے اللہ کو پکارنا. ایک دور تھا, نام یاد نہیں آ رہا اللہ والوں کا, ان کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. قحط سالی پڑ گئی اور اللہ والے نے اعلان کر دیا کہ بھائی نماز استسقاء پڑھنا ہے, بارش نہ ہونے کی وجہ سے گھروں سے نکلو, ایک میدان میں جا کر وہاں پر نماز پڑھیں گے, اللہ کو منائیں گے, رو رو کر اللہ کو دعا کے دربار میں دعا مانگیں گے. لوگ جمع ہو گئے, اب گھنٹوں دعا ہو رہی ہے, دعا ہو رہی ہے, دعا ہو رہی ہے. آسمان سے کوئی بارش نہیں برس رہی, اللہ کے یہ نیک ولی دعا کر رہے, آسمان سے بارش نہیں برس رہی ہے. اچانک ایک مسافر اونٹ پہ سوار, ایک بوڑھی عورت جس کے عمر 70 سال 80 سال, بوڑھی عورت مکمل پردے کے ساتھ بیٹھی ہے اونٹ پر. ایک نوجوان نکیل ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر سامنے آ رہا, دیکھا میدان میں بہت سارے لوگ جمع. پوچھا کیا بات ہے, جو آپ لوگ یہاں پر جمع؟ سبوں نے کہا, کسی نے کہا کہ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط سالی, بس نماز استسقاء پڑھنے کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے, رو رہے ہیں. کوئی دعا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو بھی قبول نہیں کر رہا ہے. یہ نوجوان کہتا ہے کہ رکو, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے, رکو میں اللہ سے دعا کروں گا. دوڑا ہوا اونٹ کے پاس گیا, اونٹ کے پاس جا کر جو بولی, اس کی ماں تھی اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہے جس کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم, اونٹ سے نیچے اتر بھی نہیں سکتی, بالکل سکڑی ہوئی بیٹھی ہے. ماں کا پلو پکڑتا ہے, ماں کا پلو پکڑتا ہے, پھیلاتا ہے, کہتا ہے کہ اے اللہ خام پوری قوم, اے اللہ بارش کے لیے ترس رہی ہے, پروردگارا میری یہ ماں رات دن تیری عبادت کرنے والی, تہجد گزار اور روزے رکھنے والی, اور اے اللہ اب بھی میرے ماں روزے کی حالت میں ہے, اے اللہ میں اپنی اس پاک ماں کے پاک پلو کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آسمان کو تو بارش برسا دے. دعا اس نے مانگی, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسا دیتے ہیں. اور یہ اللہ والے جو تھے, اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر الہام کرتے ہیں کہ دیکھو سبوں نے دعا مانگی, بڑے بڑے گناہ تھے, چھوٹے گناہ تھے, ان کے گناہ بہت بڑے تھے, لیکن یہ وہ بندہ جو اپنی ماں کے پلو کا, پاک پلو کا واسطہ دے کر ہم سے رحمت طلب کر رہا ہے, ہم اس نوجوان کی دعا کو قبول کر کے ہم نے آسمان سے بارش برسا دی. تو دوست بزرگوں, بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, ناقول کر رہا ہوں, ارے وہ نہیں دیکھ رہا ہے, گاہک کو پتا کیسے چلے گا, اسے نہیں معلوم, تھوڑی دیر کے واسطے بھول جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہا ہے, وہ نہیں دیکھ رہا ہے, پروردگار تو دیکھ رہا ہے, پروردگار تو دیکھ رہا ہے. اسی ویل للمطففین کے سورت کے اندر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کل قیامت کے دن ہمارے دربار میں تم حاضر ہو جاؤ گے, تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. اور ایک جگہ قرآن مجید کے اندر انسان, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں گناہ کر رہا ہوں, کسی کے نظر میں نہیں پڑ رہا ہے. جتنا بڑا مالدار ہو
में बड़े बड़े गुनाह कर लेता है, जब अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ हो जाती है, इस अंदाज से जलील कर देते हैं, चाहे वो 1000 लड़कियों के साथ गलत काम करे, समझ रहे हैं शायद मेरे बात को, चाहे वो 2000 लड़कियों का मुंह काला करे और कितना ही बड़ा मालदार, कितना ही बड़ा सियासतदान क्यों ना हो, एक मामूली चिप्स की वजह से जरिए से उसे रुस्वा कर देते हैं और सारी उसे रुस्सों को पैरों तले रोक देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जो पैदा किए, छोटे से दिमाग के अंदर इंसान ऐसी चीज को पैदा कर सकता है, सामने वाले के आमाल उसके सामने, इंसानों के सामने, दुनिया वालों के सामने आ जाते हैं। क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हमारे किए हुए करतूत सामने आएंगे या नहीं आएंगे?